ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ماہ محرم الحرام کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اس مہینے کو بہت ساری فضیلت حاصل ہے اور اس مہینے میں 10 محرم الحرام میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشوراء والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور 10 محرم والے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی نامی پہاڑی پر ٹھہری تھی۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور انہیں اسی روز نار نمرود سے محفوظ فرمایا۔ اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی یوم عاشوراء کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی۔ عاشوراء کے روز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہی دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یوم عاشوراء والے دن ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو بہت ساری فضیلت حاصل ہے اور خاص کر 10 محرم الحرام والے دن کو بہت ساری فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح اور نصرت سے نوازا تھا، لہٰذا ہم لوگ اس دن کے احترام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کے روزے رکھنے پر میں گمان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے
10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اسے 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی صوم اور صلاۃ کی صورت میں عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے کو وسیع کر دیا یعنی خرچے کو وسیع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس پر رزق کی وسعت فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ایسا ہی پایا۔